اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہماری پیدائش فضول ہے؟ دیکھیں، لگتا تو یوں ہی ہے جیسے کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں اور دیگر باطل کو ہم نے مقصد بنا لیا ہے۔ اس سے یوں لگتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے فضول پیدا کیا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ ہم نے اپنی مرضی سے مقاصد گھڑ لیے ہیں، اور جو بھی مقصد ہے ہمارا وہ باطل ہے اور وہ ختم ہونے والا ہے۔ حقیقی ہمارا کوئی زندگی کا مقصد ہے ہی نہیں، نہ ہم بنانا چاہتے ہیں، تو اس سے یوں لگتا ہے۔ اور حالانکہ ہم ایسی مخلوق ہیں جو عقل رکھتی ہیں، ذوی العقول اسے کہتے ہیں، عقل والے، اولی الالباب۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے عقل مندو، عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ تو بہرحال ہم جیسے عقل مند ہم زندگی جیسے بھی ہم گزار رہے ہیں، اس سے یہ لگتا ہے کہ ہم نے یہ معلوم کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضول بنایا ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ بس کھاؤ پیو عیش کرو۔ ظاہر کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد حیات نہیں ہے، ایسا لگتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو سوچنے کی بات ہے کہ کیا اسی طرح ہے، حقیقت بھی یہی ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ تصور کر لیں تو اس کائنات کا جو بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیقات کی ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ تخلیق پہلے نہیں تھی، ایک زمانہ ایسا تھا، ایک وقت ایسا تھا کہ یہ کائنات نہیں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے۔ اس میں اربوں سال ہیں، جتنے بھی ہیں وہ لگے ہیں، تدریجاً یہ بات ہوئی ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو کائنات ہے اس کا محور جو ہے ہم ہیں، انسان ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ آپ کہتے ہیں اشرف المخلوقات۔ تو اور لگتا بھی یوں ہے کہ چونکہ ابھی تک کہیں پر زندگی کا پتہ بھی نہیں چلا ہے، کوئی سیارہ، ستارے پہ تو زندگی ہو ہی نہیں سکتی، کوئی سیارہ جو ہے تو اس پر بھی زندگی نہیں ہے، اور اگر ہوتی بھی تو اس کا تعلق ہم سے نہ ہوتا، اگر ہے بھی بالفرض اللہ کی مخلوق ہے، اللہ مالک ہے، جتنے چاہے سیاروں پر مخلوقات پیدا کر دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن فی الوقت تک نہیں ہے۔ لیکن اگر ہوتی بھی تو اس کا ہم سے کوئی تعلق نہ ہوتا۔ اس وقت یہ کائنات جو ہے زمین کے گرد گھوم رہی ہے۔ یہ میرے معنی کا غلط مطلب نہ لیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کائنات گھوم رہی ہے، اس کا محور کائنات جو ہے یہ دنیا ہے۔ سورج، چاند، ستارے یہ اگر فائدہ پہنچا رہے ہیں تو ہمیں فائدہ پہنچا رہے ہیں، ہمارے فائدے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے، اور قرآن میں یہ بیان کیا ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، میں نے تمہارے فائدے کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ پھر زمین کی اگر آپ دیکھ لیں تو لاکھوں مخلوقات ہیں، ہم اس کو گن نہیں سکتے، مختلف قسم کی۔ پانی میں مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہم سے بڑے اجسام ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ زمین میں ایسے جانور ہیں جو ہم سے کئی گنا بڑے ہیں، جسامت میں، طاقت میں ہم سے کئی گنا بڑے ہیں، لیکن وہ سب جو ہیں ان کا اپنا کوئی مقصد ہمیں نہیں لگتا، اور بہرحال ان کے اپنے اپنے مقاصد ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ خاص کر یہ جو مویشی ہیں جسے ہم استعمال کرتے ہیں، کچھ سواری کے لیے ہیں اور کچھ کھانے کے لیے ہیں، استعمال کے لیے ہیں۔ گائے جو ہے وہ جب تک زندہ ہوتی ہے ہمیں دودھ دیتی ہے، اور پھر جب ضرورت آتی ہے تو اس کو ذبح کر کے ہم کھا لیتے ہیں۔ تو تمام اقسام کے جو مویشی ہیں، اونٹ ہیں، اس میں بھیڑ، بکری، گائے، بھینس جو بھی ہے،
اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں. یہ بڑی بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. 2 سال کا بچہ جو ہے وہ جوان ہو جاتا ہے، گائے کا بھی، اور قربانی جو ہے ہو سکتی ہے اس پہ. اور ہمارے 2 سال کا بچہ آپ دیکھ لیں کچھ بھی نہیں ہوتا، انسان کا بچہ جو ہے. تو جو 2 سال میں آپ دیکھ لیں 2 سال کی بڑی گائے، اس میں اس کے وزن میں میرے خیال سے 20-25 انسان چھوٹے بچے آ سکتے ہیں. اگر ایک طرف گائے کو ترازو میں ڈالیں، دوسری طرف 2 سال کے بچوں کو ڈالیں تو وہ ایک گائے. تو اس کا مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. اچھا، یہ تو طے ہو گیا کہ بھئی ساری چیزیں جو ہیں اس کا فائدہ جو ہے ہمیں پہنچ رہا ہے اور انسان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. تو اب یہ ہے نا کہ جب ہم اپنی تخلیق کو دیکھتے ہیں تو انسان بالفعل کیا کر رہا ہے. ہم جو ہے ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. آپ دیکھ لیں اپنی سوچوں کو، آپ کی سوچیں، آپ کی تمنائیں، آپ کی آرزوئیں، آپ کی کوششیں صرف ظاہر تک محدود ہیں. ظاہر ہی آپ کا اوڑھنا بچھونا ہے اور ظاہری کے بارے میں آپ پریشان ہیں. ظاہر آپ کی خوشی کا ذریعہ بھی ہے اور ظاہر آپ کی یعنی غم کا ذریعہ بھی ہے. ظاہر کی خوشی اور ظاہر کا غم. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہر کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں ہماری نظر میں. ہوتا تو ہم اس میں بھی کچھ خوشی محسوس کرتے یا مناتے، یا کچھ غم مناتے، نہ ہونے پر غم کرتے، ہونے پر خوشی مناتے. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. قرآن جیسی نعمت ہے، یہ کتاب ہے بنیادی، جو دین کی بنیادی کتاب ہے، اسلام کی وضاحت کتاب میں ہے. تو اب یہ ہے نا کہ کتاب کو آج بالفعل اگر ہم سے اٹھا لیا جائے تو ہماری زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. کتاب کی ہم ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے. اور یہ بات یعنی اس پر آپ غور کریں نا، کتاب قرآن اگر آج ہمارے درمیان نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے تو ہماری زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. کسی یعنی اس کو آپ دیکھ لیں یعنی کس قدر فضول ہم زندگی گزار رہے ہیں. قرآن میں تو ہمارے مقصد کی تکمیل کے لیے ایک راستہ بتایا گیا ہے، قرآن میں اس مقصد کے حصول کا طریقہ بتایا گیا ہے، لیکن اس کو ہم جاننا ہی نہیں چاہتے. اس کو بھی آپ سوچیں، قرآن فہمی کی ہم کوئی ضرورت نہ خود نہ اپنے بچوں کو. اور یہ تو ایک خزانہ ہے، قرآن ایک خزانہ ہے، خزانے کا پتہ بتاتا ہے، اور آپ ایک بہت بڑا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں قرآن سے. لیکن صرف آپ اتنا تصور کر لیں، یعنی میں ویسے ہی آپ کے لیے یعنی معلومات تو آپ کو ہیں. ہماری معلومات کیا ہیں کہ قرآن کی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ہمیں ہے نہ ہمارے بچوں کو ہے. ایک کتاب ہے بس چومنے کے لیے. ادھر پیر مت کرو قرآن ہے، میں اس طرف پیٹ مت کرو میں نے قرآن کھولا ہوا ہے. بس اس سے زیادہ کوئی قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ آپ اپنے بچوں کو یعنی کتاب ناظرہ پڑھا دینا بڑا تیر سمجھتے ہیں. پڑھ لے، کوئی ناظرہ پڑھ لے یا تلاوت کرے، بڑے خوش ہوتے ہیں والدین کہ دیکھو کتنی اچھی تلاوت ہو رہی. بس اس تک ہے ہماری خوشیاں جو ہیں، اس تک ہے. تو بہرحال بات یہ نہیں ہے. حقیقت میں ہم ایک غافل قوم ہیں، حقیقت میں ہم ایک سوئی ہوئی قوم ہیں، اور ہم ایک جاہل قوم ہیں. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے تھے دور جاہلیت تھا، وہی دور جاہلیت آج بھی ہے اگر آپ محسوس کریں. بل نہیں، وہی دور جاہلیت ہے. زندگی کے طریقے ہم نے اپنے خود بنائے ہوئے ہیں. زندگی کیسے گزاریں گے یہ ہمارا فیصلہ ہے. بہرحال بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم